نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم۔ ان اول بیت، یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے وضع للناس، لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا، للذی، وہ مکان ہے، ببکہ، جو کہ مکہ میں ہے، مبارکن، وہ برکت والا ہے، وہدن، اور ہدایت والا، للعالمین، جہاں بھر کے لوگوں کے لیے۔ ماہ ذی الحجہ بالکل قریب ہے، اور اس وقت سارے عالم کی نظریں، عالم اسلام کی نظریں بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی طرف ہیں، اور لوگ جوق در جوق، دیوانہ وار، اللہ رب العزت کی ایک مخصوص عبادت جو خاص ذی الحجہ کے مہینے اور بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ حج بیت اللہ ہے۔ حج بیت اللہ، خانہ کعبہ کی تاریخ و تعمیر اور اس کے فضائل۔ ہر مسلمان کو اس بات کی جستجو ہونی چاہیے کہ جس خانہ کعبہ کی طرف ہم ہر نماز میں رخ کرتے ہیں، جس خانہ کعبہ کی طرف ہم ہر نماز میں رخ کرتے ہیں، اس خانہ کعبہ کے بارے میں مکمل معلومات اور علم ہونا چاہیے کہ وہ خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا، کتنی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی، اس کی تاریخی اور تعمیری حیثیت کہ کتنی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی، کیا صورتحال رہی، اور اس کی برکتیں کیا ہیں بیت اللہ کی، اور وہ سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ کیسے ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے بنایا گیا، اور وہ مکان کون سا؟ ببکہ تھا، جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے، یعنی بیت اللہ۔ بیت اللہ اس دھرتی میں سب سے پہلا گھر ہے۔ بیت اللہ اس دھرتی میں سب سے پہلا گھر ہے۔ اس سلسلے میں دو روایات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو دنیا میں بھیجا تو حکم دیا کہ خانہ کعبہ تعمیر کریں، بیت اللہ کو تعمیر کریں۔ تو پہلی روایت کے مطابق کہ ساری کائنات میں سب سے پہلا گھر جو بنا وہ خانہ کعبہ ہے، اور آدم علیہ السلام چونکہ نبی ہیں اور ان سے پوری امید لگائی جا سکتی ہے کہ اپنے گھروں سے بھی پہلے انہوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کی۔ اور دوسری روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ عبادت گاہ کے اعتبار سے سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جب دنیا میں تشریف لائیں تو ان کے تشریف لانے کے بعد کچھ آبادی ہوئی اور کچھ گھر بنے رہائش کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب عبادت گاہ کے طور پر خانہ کعبہ کو تعمیر کریں۔ تو عبادت گاہ کے اعتبار سے سب سے پہلی عبادت گاہ جو تعمیر ہوئی وہ خانہ کعبہ ہے۔ قرآن اسی کو بیان کر رہا ہے، ان اول بیت وضع للناس، کہ یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے لیے بنایا گیا، مکان ہونے کے اعتبار سے ساری کائنات کا پہلا گھر، یا عبادت گاہ ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی عبادت گاہ وہ خانہ کعبہ ہے۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کی تاریخ کو بیان کیا،
اور دوسری طرف یہود کے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ یہود و نصارہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر تم ملت ابراہیمی پر ہو، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہود بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر سمجھتے تھے، اگرچہ غلط سمجھتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام چونکہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو یہود و نصارہ مسلمانوں پر ایک اعتراض کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی اور وہیں پر رہے اور وہیں پہ انتقال ہوا، اور اکثر انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بیت المقدس رہا۔ اگر تم ملت ابراہیمی پر ہو تو تم بیت المقدس کو چھوڑ کر حجاز کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف تو تاریخ بیان کر دی بیت اللہ کی، اور دوسری طرف جواب دے دیا کہ بیت المقدس جس طرح انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا اور عبادت کے لیے اس کی طرف منہ کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس کی تعمیر کی، اور اس سے پہلے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام سارے انبیاء بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب بیت اللہ کی تعمیر کون سے مقام پر ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر کون سی جگہ پر ہے؟ تو سب سے پہلے اس کائنات میں اللہ رب العزت نے جب زمین کو بچھایا تو زمین یعنی پانی کے بلبلے سے پھر زمین کو بچھایا۔ ایک بلبلہ آیا زمین کا، اسے اللہ تبارک و تعالی نے پھیلایا اور پھیلاتے پھیلاتے ساری کائنات بنی۔ تو یہ جو بلبلہ نکلا اور یہ جو مرکزی مقام ہے، یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر خانہ کعبہ تعمیر، دنیا کا بیچ اور سینٹر، وہ کیا ہے بھائی؟ وہ مقام ہے جہاں خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ چاروں اطراف سے ساری دنیا کا بیچ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ کے اعتبار سے بھی خانہ کعبہ کو مرکزی مقام پر بنوایا اور مرکزیت حاصل کروائی کہ اس گھر کو اللہ کی طرف سے مرکزیت حاصل ہوگی اور تمام ادیان کے لوگ بیت اللہ کا احترام کریں۔ اب سب سے پہلے بیت اللہ کی جو تعمیر کی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور بعض روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ یہ تعمیر نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی رہی، اور جب طوفان نوح آیا تو طوفان نوح میں بیت اللہ منہدم ہو گیا، اور اس کے بعد بیت اللہ کی جگہ پر نشانات تک اس کے کیا ہو گئے بھائی؟ مٹ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بیت اللہ کو تعمیر کریں۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے وہ ساری جو بنیاد تھی اس بنیاد کو خالی کروایا اور نشانات کو ظاہر کروایا کہ جو آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی اس کے نشانات کو واضح کیا۔ انہی نشانات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو دوسری مرتبہ تعمیر کیا، اور اس تعمیر میں ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ رب العزت نے ایک ایسا معجزہ دکھایا جو آج تک برقرار رکھا کہ وہ پتھر جب ابراہیم علیہ السلام کو اوپر کی طرف جانا ہوتا تو پتھر خود بخود اوپر اٹھ جاتا۔ آج جیسے لفٹ کا کام ہے اس پتھر کے ذریعے اللہ رب العزت نے دیا کہ وہ پتھر اوپر کی طرف چلا جاتا، جب اوپر پتھر لگا دیتے تعمیر کرتے پھر واپس پتھر لینے کے لیے نیچے اترتے تو پتھر خود بخود کیا ہو جاتا بھائی؟ نیچے ہو جاتا۔ پھر اس پتھر کو اللہ رب العزت نے اتنا نرم فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات اس پتھر پر آج بھی موجود ہیں، اور خانہ کعبہ سے ایک طرف جو ایک سنہری جالی سی لگی ہوئی ہے اس جالی کے اندر وہ پتھر آج بھی موجود ہے۔ اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور حجاج کرام اور عمرہ کرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے حج اور عمرے سے فارغ ہو کر
یہاں 2 نوافل پڑھیں بیت اللہ کے مقام ابراہیم پر۔ تو دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کو جو تعمیر فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا قبیلہ جرہم نے۔ کون سے قبیلہ نے بھائی؟ قبیلہ جرہم نے۔ اور چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے پھر دوبارہ سر نو تعمیر کیا قوم عمالقہ نے۔ عمالقہ نے خانہ کعبہ کو چوتھی مرتبہ تعمیر کیا۔ پھر پانچویں مرتبہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت نہیں ملی تھی، قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو قریش مکہ کے جتنے قبائل تھے ان میں اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلہ کہنے لگا کہ حجر اسود کو ہم رکھیں گے، یہ شرف ہم حاصل کریں گے۔ ہر قبیلہ اس بات پر بزید ہو گیا۔ اب ہر قبیلہ اس بات پر جب بزید ہوا، یہاں تک کہ اب وہ کیا کرتے کہ آپس میں جھگڑتے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو وہ قوم ہیں کہ ایک کا اونٹ دوسرے کے اونٹ سے پہلے اگر پانی پی لے تو برسوں لڑتے ہیں، یہ تو حجر اسود بڑے شرف کا مقام ہے، اس کے لیے تو سالہ سال نہیں کئی صدیوں تک ہم لڑتے رہیں گے، اور اس شرف سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، حجر اسود کو اس کے مقام پر ہم رکھیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تشریف لائے، اس وقت تک آپ نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے۔ سارے لوگوں نے کہا، مکہ والوں نے کہا کہ محمد ہمارے بیچ فیصلہ کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل جو سب سے پہلا شخص بیت اللہ میں داخل ہوگا، حرم میں داخل ہوگا، وہ حجر اسود کا فیصلہ کرے گا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھے گا۔ چنانچہ سب لوگوں کو اگلے دن کا انتظار، اور اگلے دن کے بارے میں ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ وہ سب سے پہلے پہنچے، لیکن جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہیں اور حرم میں موجود ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سارے خوش ہو گئے اور کہا کہ محمد آ گئے ہیں، اب ہمارے بیچ اس کا فیصلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام قبائل کے سردار پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی، اس چادر میں حجر اسود کو رکھا اور تمام قبائل کے سربراہان سے کہا کہ اس چادر کو پکڑ لو، اور سارے اطراف سے اس سرداران نے پکڑا اور حجر اسود کے مقام پر لے گئے، اور وہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھا۔ یوں تمام قبائل قریش کا جو بہت بڑی جنگ ہونے کو تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حل فرمایا۔ تو یہ قریش مکہ نے 5ویں مرتبہ تعمیر کی، لیکن یاد رہے کہ قریش مکہ نے پچھلی تعمیر میں تغیر کر دیا، تبدیلی کر دی۔ پچھلی جو تعمیر تھی اس میں 3 طرح کی تبدیلیاں قریش نے کی۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ کی کہ حتیم، جو ایک سائڈ پر ایک ایسی جگہ مقام نظر آتا ہے خانہ کعبہ کے ساتھ، یہ پہلے خانہ کعبہ کے اندر داخل تھا، شامل تھا۔ قریش مکہ نے حتیم کو باہر کر دیا۔ دوسری تبدیلی خانہ کعبہ میں قریش نے یہ کی کہ خانہ کعبہ میں پہلے ایک داخلی دروازہ تھا اور ایک خارجی دروازہ تھا۔ قریش مکہ نے خارجی دروازے کو بند کر دیا اور صرف داخلی دروازہ باقی رکھا۔ اور تیسری تبدیلی یہ کی کہ پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ نیچے کر کے جو ملتزم ہے نیچے لگا ہوا تھا، قریش نے خانہ کعبہ کے دروازے کو اونچا کر دیا تاکہ ہر کوئی داخل نہ ہو سکے، ہماری اجازت کے بغیر بیت اللہ میں کوئی داخل نہ ہو سکے۔ یہ 3 قسم کی تبدیلیاں قریش مکہ نے کی، جبکہ اس سے پہلے بیت اللہ کی کیفیت دوسری تھی۔ اب جب فتح مکہ کے وقت بیت اللہ فتح ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، تو اس کی فتح کے بعد ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے ذکر کیا کہ عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو شہید کر کے، منہدم کر کے اسے بنائے ابراہیمی پر باقی بنا دوں، بنائے ابراہیمی پر لے آؤں، یعنی جتنے تغیرات قریش نے کیے ہیں ان تغیرات کو ختم کر کے خانہ کعبہ کی جو اصلی حالت ہے اس پر لے کر آ جاؤ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ، ناواقف لوگوں کا مجمع میرے گرد ہے، نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے بیچ خلفشار یا انتشار پیدا ہو جائے، لہٰذا
ہم ابھی دیگر کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اسے بعد میں دیکھیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے اور خانہ کعبہ جو قریش مکہ نے تعمیر کیا تھا اسی طرز پر باقی رہ گیا۔ خلفائے راشدین کا زمانہ گزر گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی گزر گیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، اور ان کے زمانے میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے اعلان کیا مکہ مکرمہ میں، اور وہ خلیفہ ہوئے، اور ان کے سامنے یہ روایات موجود تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو اس کی اصلی حالت پر لایا جائے۔ ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو شہید کیا، منہدم کیا، اور اسے بناء ابراہیمی پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اس کی تعمیر کی تھی، جو تغیرات قریش نے کیے تھے ان تغیرات اور تبدیلیوں کو ختم کیا، خانہ کعبہ کو اپنی اصلی حالت میں لائے کہ اس میں ایک داخلی اور خارجی دروازہ اور حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر شامل فرمایا، اور اس کے ساتھ دروازہ نیچے کر کے لگا دیا۔ لیکن حجاج بن یوسف چونکہ اس وقت کا حکمران تھا، اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک مہم چلائی اور پروپیگنڈا کیا، اور وہ مہم اور پروپیگنڈا یہ چلایا کہ عبداللہ ابن زبیر نے غلطی کی ہے۔ یہ عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ اما عائشہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسما کے بیٹے ہیں۔ اور اس نے پروپیگنڈا یہ کیا کہ عبداللہ ابن زبیر نے غلطی کی۔ عبداللہ ابن زبیر کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ جس چیز کو اللہ کے نبی نے برقرار رکھا اور خلفائے راشدین نے برقرار رکھا اس میں تغیرات کر دیں، اور سارے مسلمانوں کے ذہن و اذہان میں یہی بات موجود تھی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تو وہ روایات تھی۔ چنانچہ حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور خانہ کعبہ کو منہدم کیا، کیونکہ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ رہتی دنیا تک عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رہے اور لوگ ان کی تعریف کرتے رہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کو نبی علیہ السلام کی چاہت کے مطابق پہلی حالت پر لے کر آئے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کو منہدم کیا، اور قریش نے جس طرز پر تعمیر کیا تھا اسی طرز پر اس کو باقی برقرار رکھا، اور اسے رکھا کہ اس میں داخلی دروازہ اور خارجی دروازے کو چھوڑ دیا، حتیم کو کعبہ سے باہر کر دیا، اور جو دروازہ جو ہے خانہ کعبہ کا اونچا کر کے لگا دیا۔ چنانچہ اب اگر ہم مجموعی طور پر تاریخ پر نظر رکھیں اور تعمیر پر، تو بیت اللہ کو سب سے پہلے تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، دوسری مرتبہ تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تیسری مرتبہ تعمیر قبیلہ جرہم نے کی، چوتھی مرتبہ تعمیر عمالقہ نے کی، پانچویں مرتبہ تعمیر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور چھٹی مرتبہ تعمیر حضرت حجاج بن یوسف نے کی، اور آج تک وہی تعمیر باقی۔ بعد میں آنے والوں نے حکمرانوں نے اس بات کی چاہت کا اظہار کیا کہ ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کو پھر بناء ابراہیمی کے مطابق بنایا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ اب خانہ کعبہ کو اس تعمیر سے ہٹا کر دوبارہ منہدم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ گناہ ہوگا، وگرنہ آئندہ آنے والا ہر حکمران خانہ کعبہ کو کھلونا بنا دے گا اور اسے منہدم کرے گا، اور اپنی نام آوری کے لیے وہ از سر نو خانہ کعبہ کی تعمیر کرے گا، لہٰذا اب اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے فتوے کے مطابق خانہ کعبہ کو اسی حالت میں رکھا گیا جس حالت میں حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی۔ یہ تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں مبارکن، خانہ کعبہ برکتوں والا گھر ہے۔ اس کی برکتیں دو اعتبار سے، ایک تو خانہ کعبہ میں ظاہری برکتیں ہیں، اور ایک خانہ کعبہ کی باطنی برکتیں۔ ظاہری اعتبار سے کیا برکات ہیں؟ ظاہری اعتبار سے برکات یہ ہیں کہ خانہ کعبہ کے قرب و جوار میں ہر وقت ہر زمانے میں ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں۔
ہر وقت اور ہر زمانے میں ہزاروں لوگ اور حج کے موقع پر لاکھوں لوگ موجود ہوتے. آج تک خانہ کعبہ میں جگہ تنگ نہیں ہوئی. آج تک خانہ کعبہ میں جگہ تنگ نہیں. یہ اس کی ظاہری برکت ہے. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حجاج کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. کرونا سے قبل کسی سال میں سال یاد نہیں کہ حجاج کی تعداد 25 لاکھ حجاج نے حج کی ایک وقت میں. 25 لاکھ حجاج. پھر اور ظاہری برکت کیا بھائی؟ اور ظاہری برکت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے قرب و جوار ایک تو مکہ مکرمہ کی آبادی، پھر لاکھوں حجاج آ جاتے ہیں اور ہر زمانے میں ہزاروں عمرہ کرنے والے آتے ہیں. آج تک وہاں کی غذائیت میں کبھی کمی نہیں ہے، وہاں کے پھلوں میں کبھی کمی نہیں ہے. اور خانہ کعبہ کا قرب و جوار ایک چٹیل میدان ہے. ہر قسم کے پھل وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور کبھی ختم نہیں ہوتے. اور اس کی ظاہری برکات کیا ہیں کہ لاکھوں حجاج میں ایک ایک حاجی کوئی 100 بکرے ذبح کرتا ہے، کوئی 50 بکرے ذبح کرتا ہے، کوئی 10 ذبح کرتا ہے. اور اگر ایک ایک بھی ذبح کریں، وگرنہ دم لازم آتا تو اس پر بھی بکرا ذبح ہوتا ہے، ایک ایک بھی ذبح کریں تو لاکھوں بکروں کا انتظام مکہ مکرمہ میں موجود ہے. اور ایسا نہیں کہ باہر کے ممالک سے منگوائے جاتے ہیں. یہ ظاہری برکات کہ کسی چیز کی کمی نہیں. اور باطنی برکات کیا ہے؟ باطنی برکات تو اتنی بے شمار ہیں کہ وہ گنتی سے باہر. باطنی برکت خانہ کعبہ کی کیا ہے کہ آج ہزاروں میل دور ہم جب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک سکون ملتا ہے. یہ خانہ کعبہ کی باطنی برکت ہے. ایک سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے اور اطمینان ملتا ہے. اور رخ کس طرف ہے بھائی؟ خانہ کعبہ کی طرف. اور باطنی برکت کیا بھائی؟ اور باطنی برکت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گھر میں نماز پڑھے گا اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا، جو محلے کی مسجد میں نماز پڑھے گا اسے 25 نمازوں کا ثواب ملے گا، جو جامعہ مسجد میں نماز پڑھے گا اسے 500 نمازوں کا ثواب ملے گا، جو بیت المقدس میں نماز پڑھے گا اسے 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور فرمایا جو میری مسجد میں نماز پڑھے گا اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور جو بیت اللہ میں نماز پڑھے گا اسے ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملے گا. اور باطنی برکات کیا ہے بھائی؟ اللہ رب العزت نے ہماری نمازوں کا، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی نمازوں کے رخ شرط کر دیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو آپ کی نماز قبول ہوگی. چنانچہ فرائض میں ہر حالت میں، چاہے سفر میں ہے یا حضر میں ہے، جنگ میں ہے یا امن میں ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے. نوافل میں الگ بات ہے کہ سفر میں ہے یا جنگ میں ہے یا کسی، تو جس طرف رخ ہو نماز ہو جائے گی. لیکن فرائض میں بیت اللہ کی طرف رخ کرنا شرط ہے. حتیٰ کہ کوئی شخص اگر جنگل میں ہے، اسے قبلے کا علم نہیں ہو رہا، تو اسے بغیر جد و جہد کے ایسے ہی کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، بلکہ وہ پوری جد و جہد کرے گا، تحری کرے گا اور سوچ و بچار کرے گا، سورج کی طرف دیکھے گا، اور پوری چھان بین کے بعد جب اسے ایک طرف یقین ہو جائے گا کہ خانہ کعبہ اس طرف ہے، اس طرف رخ جائے گا، تو تب اس کی نماز ہوگی. اگر کوئی ایسے ہی منہ کر کے نماز پڑھ لے گا تو اس کے فرائض ادا نہیں ہوں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اور باطنی برکات کیا کہ بھئی عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ جانا شرط ہے، اس کا طواف شرط ہے. حج کرنے کے لیے حج کی عبادت کو اللہ نے کیا بھئی بیت اللہ کے ساتھ خاص کر دیا. حج کہیں نہیں ادا ہو سکتا. تو یہ اس کی باطنی برکات ہے. اور ہدی للعالمین، سارے جہاں کے لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت والا ہے. خانہ کعبہ
سارے عالم اسلام کا مرکز، مسلمانوں کی وحدت اور مرکزیت وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہے۔ ہر زمانے میں مسلمانوں عالم اسلام کا مرکز خانہ کعبہ رہا، اور آج بھی خانہ کعبہ سے خانہ کعبہ اللہ کا وہ گھر ہے جس میں ہم وقت اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، دل نرم ہوتے ہیں۔ اور جو شخص خانہ کعبہ میں تمام شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے حج کر لے تو وہ وہاں سے واپس لوٹے گا تو وہ ایسے ہوگا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو، تمام گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اور خانہ کعبہ کا دیدار کر کے حج عمرہ کر کے جو واپس آتا ہے اور صحیح معنوں میں حج عمرہ کرتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی دین اور دنیا ہر اعتبار سے اس کی رہنمائی فرمائے۔ جو صحیح معنوں میں حج کر کے آتا ہے، جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل سے دنیا کی محبت کو نکالتا ہے۔ تو آج کے درس میں خانہ کعبہ کی تاریخ اور تعمیر، اس کا برکتوں والا ہونا اور اس کا ہدایت والا ہونا کہ سارے عالم کے لیے ہدایت کی ہوائیں وہیں سے چلتی، سارے عالم کے لیے ہدایت کی ہوائیں وہیں سے چلتی۔ مسلمانوں کے ہر بچے اور نوجوان کو جس رخ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اس خانہ کعبہ کے بارے میں صحیح معلومات اور علم کا ہونا ضروری ہے۔ بیت المقدس کے بارے میں علم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ اسلامی مراکز ہیں اور قیامت تک اسلامی مراکز رہیں گے، اور یہ عالمی مراکز ہیں، ہر زمانے میں مسلمان اس پر مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہیں، اور انشاءاللہ دجال بھی ان پر کبھی قبضہ نہیں کر سکے گا، اور حرمین شریفین کی برکت سے دجال مکہ اور مدینہ بالخصوص حرمین میں داخل نہیں ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عالم اسلام کی جتنی نشانیاں اور علامات ہیں اللہ ان سب کا علم، اس کے علم سے ہم سب کو بہرور فرمائے، اور ہمیں شاعر اسلام سے محبت نصیب فرمائے، اور سمجھ کر ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔